پہلے ہوتا تھا سسٹم، فائلیں بنواتے تھے، ایجنٹ مافیا ہوتا تھا، گھر بیٹھے لوگوں کو لائسنس مل جاتا تھا. اب یہ سارا فنگر پرنٹ سسٹم ہے. ہماری جو بھی لائسنس لینا آتا ہے اس کی 10 انگلیوں کے نشان لگتے ہیں. وہ خود کیمرے کے سامنے آتا ہے، اس کی تصویر لی جاتی ہے اور فائل ہم خود بنا کر دیتے ہیں. پہلے لوگوں کو لوٹا جاتا تھا فائل کے نام پر. باہر جو بیٹھے ہوتے تھے لوگ 300 روپے سے لے کر 2,000 روپے صرف فائل بنوانے کے لیے جاتے تھے. مطلب اب گورنمنٹ نے یہ جو ایجنٹ سسٹم تھا وہ سب ختم کر دیا ہے. اب بالکل باہر سے جب فائل ہی نہیں بنتی، باہر سے اب کوئی فارم ہی نہیں لینا پڑتا، تو ایجنٹ سسٹم وہ اپنی موت خود مر گئے ہیں. تو اس کے بعد جب آپ کی فائل بن گئی ہے، فائل میں آپ کا ایک میڈیکل فٹنس سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، جس کے بارے میں کوئی بھی رجسٹرڈ میڈیکل پریکٹیشنر آپ کی صحت کے بارے میں فٹنس سرٹیفکیٹ دے سکتا ہے کہ یہ بندہ فزیکلی فٹ ہے اور ڈرائیونگ کے لیے قابل ہے. اس کے بعد آپ کی فائل جمع ہو جاتی ہے. فائل سکروٹنی کے بعد اس میں آپ کے جو آئی ڈی کارڈ کی کاپیز ہیں، پکچرز ہیں، وہ آپ فائل کے اوپر لگا کر ادھر جمع کروا دیتے ہیں. جب فائل جمع ہو جاتی ہے پھر ہم ڈی جی خان میں جو ٹیسٹ ڈیز ہیں وہ ہر سوموار کو کار جیپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے، کار جیپ موٹر سائیکل. ہر جمعے کو ہمارے پاس ایل ٹی وی لائٹ ٹرانسپورٹ کا جو ہے ٹیسٹ ہوتا ہے. یہ کمرشل ٹیسٹ ہوتا ہے. کتنے دن بعد ٹرائی دے سکتا ہے جب آپ لرنر بنوا لیتے ہیں؟ لرنر بنانے کے 42 دن بعد وہ ٹیسٹ کے لیے آ سکتا ہے. جو بھی سوموار ہوگا اس سوموار اس کا ٹیسٹ لیا جائے گا. اس ٹیسٹ میں ڈرائیونگ ٹیسٹ کے لیے گاڑی وہ اپنی بھی لے کر آ سکتے ہیں، چھوٹی گاڑی. اور ہم نے بھی یہاں پر ایک گاڑی ہائر کی ہوتی ہے اگر کسی کے پاس اپنی گاڑی نہیں ہے. اچھا، بیسک جو چیز ہوتی ہے میں نے دیکھا ہے کہ اکثر لوگ فیل ہو جاتے ہیں. ایکسپیرینس ہوتا ہے 2 سال کا، 3 سال کا، تو سب سے جو بیسک غلطی ہوتی ہے وہ کون سی کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے جو پاکستان میں ٹرینڈ ہے وہ گردن موڑ کر اس طرح سے باہر دیکھتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. جب وہ ریورس پر آتے ہیں، موسٹلی لوگ جو فیل ہوتے ہیں وہ ریورس میں فیل ہوتے ہیں. اس کے لیے وہ کیونکہ یہاں پر جو ڈرائیونگ کی جو ایس او پی ہے وہ گردن باہر نکالے بغیر انہوں نے بیک مرر اور سائیڈ مرر کے ذریعے انہوں نے اپنی ریورس کرنا ہوتا ہے. لوگوں کو اس چیز کا تجربہ نہیں ہوتا. فیل ہونے کی بنیادی وجہ وہ بیک مرر کا، سائیڈ مرر کا استعمال نہ کرنا ہے. اچھا، دوسری ہم میرٹ کی بات کریں. یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ ٹریفک پولیس کے اندر کافی سارا جو ہے نا بدنام کیا ہوتا ہے، کافی سارے جو ہے نا ہم نے سننے کو ملتے ہیں. تو کیا میرٹ کا کیا فارمولہ ہے، کیا کرائٹیریا ہے؟ میرٹ کے اوپر ہوتے ہیں ڈرائیونگ لائسنس کے جو ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں؟ پہلے کا میں کچھ نہیں کہتا. جب سے یہ سسٹم ڈیجیٹل ہوا ہے، آن لائن مانیٹرنگ ہوئی ہے، تمام ٹیسٹ کی آن لائن مانیٹرنگ ہوتی ہے، ڈبل ریکارڈنگ ہوتی ہے. اس میں اگر کوئی کرنا بھی چاہے تو بھی نہیں ہو سکتا. اچھا، ایک بندہ جب پہلی ٹرائی میں فیل ہو جاتا ہے تو کتنے دن بعد وہ دوسری ٹرائی دے سکتا ہے؟ 2 قسم کے ٹیسٹ ہوتے ہیں. سائن ٹیسٹ کمپیوٹر کے اوپر ہوتا ہے، وہ پڑھا لکھا ہے ان پڑھ ہے سیم ماحول ہے، اسے کمپیوٹر کا استعمال آنا چاہیے. ٹچ سکرین بھی ہے، کسی وقت اگر ٹچ کام نہیں کر رہا تو ماؤس بھی استعمال کرنا ہوتا ہے. یہ 10 سوال ہوتے ہیں. 10 سوال میں سے 6 سوال پاس کرنا ضروری ہوتے ہیں. تو وہاں پر بھی آن لائن مانیٹرنگ ہے، ڈیجیٹل پورا سسٹم ہے. جب 6 سوال پاس کر لیتا ہے تو اس کا پہلا مرحلہ سائن ٹیسٹ کا کلیئر ہو جاتا ہے. تو دوسرا مرحلہ ہوتا ہے روڈ ٹیسٹ کا. اگر ہم انٹرنیشنل لیسن کی بات کریں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ جب آپ کے پاس پاکستان کا لائسنس ہے تو آپ نے اگر اس کا انٹرنیشنل لائسنس بنوانا ہے تو اس کے لیے صرف آپ کا ویزا ویزا ہو کسی بھی کنٹری کا تو آپ اس ویزے کے اوپر آپ کو وہ لائسنس ملتا ہے. چلیں آخر میں جو ہماری عوام ہے اس کو ایک پیغام دے دیں کہ یہاں پہ جو رشوت کا کلچر ہوتا تھا وہ ختم ہو گیا، یا کون سی تیاری وہ کر کے آئیں. آپ لوگوں کی جانیں نہ صرف آپ کے لیے، آپ کے گھر والوں کے لیے نہایت اہمیت کی حامل ہے، بلکہ اس ملک و قوم کے لیے، کیونکہ آپ کے اوپر اس ملک کا کروڑوں روپے خرچ ہو چکا ہے. تعلیمی ادارے ہیں، ان کے اوپر اربوں روپے کی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، وہ آپ لوگوں کے لیے. میڈیکل کے ادارے ہیں، ان کے اوپر اربوں روپے کے ایکسپنسز ہیں، وہ آپ لوگوں کے اوپر ہیں. اس طرح آپ کو ملک کے بچے ہیں، ملک اپنے بچوں پر اس پر کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہیں. ایک بندے کے اوپر کروڑوں روپے خرچ ہو جائیں. لہٰذا
اگر آپ ٹریفک قوانین کی پاسداری کریں گے، اس سے نہ صرف آپ کی جان محفوظ ہوگی بلکہ دوسرے انسانوں کی بھی جان محفوظ ہوگی.